آج 4 ماہ شعبان کے دن سورت کوثر کو جو اس طرح پڑھے گا ارب پتی بن جائے گا انشاءاللہ۔ بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ماہ شعبان کا انتہائی خاص عمل جنہیں بھول کر بھی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ماہ شعبان کا انتہائی خاص عمل جنہیں بھول کر بھی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ سب سے پہلے تمام عاشقان رسول اور محبان درود کو ماہ شعبان کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ ماہ شعبان درود کی سالگرہ کا مہینہ ہے اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ یہ عمل تقدیریں بدل دینے والا عمل ہے۔ خدارا اس عمل کو عام عمل سمجھنے کی نادانی مت کرنا۔ یہ تحفہ بہت بڑا تحفہ ہے۔ اللہ کی قسم یہ عمل بے سہاروں کا سہارا ہے۔ یہ عمل زندگی سے مایوس افراد کے لیے آب حیات ہے۔ یہ عمل ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے۔ یہ عمل مایوسیوں کے سمندر کا کنارہ ہے۔ یہ عمل عطاؤں کا، رحمتوں کا، نعمتوں کا، برکتوں کا خزانہ ہے۔ یہ عمل گنہگاروں کی لاج ہے۔ یہ عمل عاشقوں کی معراج ہے۔ یہ عمل دنیا کی بھی دولت ہے۔ یہ عمل آخرت کی بھی دولت ہے۔ یہ عمل ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ یہ عمل رکاوٹیں ہٹا دیتا ہے۔ یہ عمل غم درد مٹا دیتا ہے۔ یہ عمل دکھ دور کرتا ہے۔ یہ عمل دعائیں منظور کرواتا ہے۔ یہ عمل پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ یہ عمل مشکلات سے نجات کا وسیلہ ہے۔ یہ عمل حاجات پوری کروانے کا بہترین سبب ہے۔ یہ عمل جادو، نظر بد، رجت وغیرہ کے برے اثرات سے نجات حاصل کرنے کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ عمل پڑھنے والا اللہ کی رحمت کے چھاؤں میں آ جاتا ہے۔ یہ عمل کرنے والا کریم آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرم کی نگاہوں میں آ جاتا ہے۔ یہ عمل رحمت کا بادل بن کر پڑھنے والوں پر رحمتیں برساتا ہے۔ یہ عمل عطاؤں کا سمندر بن کر پڑھنے والوں پر پلٹتا ہے۔ یہ عمل برکتوں کا دریا بن کر پڑھنے والوں کو سیراب کرتا ہے۔ محترم ناظرین، کیا کیا بتاؤں میں اس عمل کی برکتیں۔ اگر میں زندگی بھر اس عمل کی فضیلت لکھتا رہوں تو میری زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن اس عمل کی فضائل و برکات، فوائد و ثمرات ختم نہیں ہوں گے۔ قدر کرنا اس عمل کی۔ میں آپ کو یہ عمل اپنے رب اور اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی نیت سے بتا رہا ہوں، اور میں یہ عمل امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیر خواہی کی نیت سے بتا رہا ہوں۔ خود بھی اس عمل سے فائدہ اٹھائیں اور مسلمانوں تک بھی یہ عمل پہنچائیں۔ یہ عمل ہیرے جواہرات سے کروڑوں گنا زیادہ قیمتی عمل ہے۔ یہ عمل درود فتح کا عمل ہے۔ درود و سلام کا مشہور ترین اور مقبول ترین صیغہ ہے۔ یہ صیغہ سینوں کی پہچان ہے اور یہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، مومنوں کی، مسلمانوں کی شان ہے۔ پہلے درود و فتح کی فضیلت سنیں۔ تفسیر روح البیان میں حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نے یہ صیغہ لکھا ہے اور اسے درود و فتح کا نام دیا ہے، اور حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اس درود کے بارے میں لکھا ہے کہ جو شخص یہ درود پڑھے اسے 1400 ولیوں کی ولایت میں سے حصہ ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس درود فتح کا جو عمل بتا رہا ہوں، یہ عمل بھی تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے۔ ویسے تو یہ عمل کسی بھی مہینے میں کیا جا سکتا ہے، لیکن ماہ شعبان درود پاک کی سالگرہ کا مہینہ ہے، اور ماہ شعبان کے بارے میں میرے سوہنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے، اس لیے ماہ شعبان میں اس عمل کی طاقت و تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ یہ عمل آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں تو اللہ کی رضا ملے گی۔ یہ عمل قرب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے پڑھیں تو قرب محمدی کی دولت نصیب ہوگی۔ یہ عمل کسی بھی جائز حاجت کے لیے پڑھیں تو وہ حاجت انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی۔ یہ عمل کسی بھی پریشانی، مشکلات، غم درد کو دور کرنے کے لیے پڑھیں تو انشاءاللہ وہ غم، وہ درد، وہ پریشانی اگر پہاڑ جتنی بھی ہوگی تو اللہ کی رحمت سے، سونے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور اس عمل کی برکت سے بڑی پریشانی، مشکلات ریت کا ذرہ بن کر اڑ جائے گی۔ عمل بتانے سے پہلے ایک حقیقی واقعہ سناتے چلتے ہیں۔ ایک آدمی ایک اعلیٰ عہدے پر فائز سرکاری ملازم تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے، تینوں سونے کا چمچ منہ میں لیے پیدا ہوئے اور شاہانہ زندگی گزر رہی تھی۔ وقت تیزی سے گزرا اور اس کے نام کے ساتھ ریٹائرڈ لگ گیا۔ عہدے کی مدت ختم ہوئی، ریٹائرڈ ہو گئے اور اب زندگی کا سفر انتہا کی طرف چل پڑا۔ حقیقی واقعے کو جانے بیٹوں نے باپ کے عہدے سے خوب لطف اٹھایا۔ کہتے تھے ہمیں کیا فکر ہے، ہمارا باپ 22 گریڈ کا آفیسر ہے، ہمارے کام خود بخود بنیں گے اور بنتے بھی رہے۔ ایک ٹیلی فون کال پر سب کچھ قدموں میں حاضر ہو جاتا۔ پھر وہ دن آ گیا جب بیٹے یہ بھول گئے کہ یہ وہی باپ ہے جس کے نام و عہدے کی وجہ سے لوگ ہمیں سر کہتے تھے۔ باپ کسی بیماری کی وجہ سے چلنے پھرنے اور بولنے سے معذور ہو گیا۔ بیٹے کہنے
लगे अब तो बाप की कमजोरी देखी नहीं जाती। एक बेटे ने कहा कि अब्बा जी की जायदाद और माल की तकसीम करते हैं, न जाने कब मर जाए, अब तो शर्म आती है बताते हुए कि लोग क्या कहेंगे। जब दोस्त आते हैं तो सामने ये बूढ़ा पड़ा होता है, चलो एक नौकर मुस्तकिल इनके साथ रहने के लिए रख लेते हैं जो इनका ख्याल रखे। 20,000 महाना दे देंगे। नौकर आ गया और उसके घर के एक कमरे में बाप को फर्श पर गद्दा लगा दिया गया। नौकर को कहा कि इसका पूरा ख्याल रखना, हमें कोई शिकायत न मिले। बेटों की शादियां हुई, एक ने गर्मी की छुट्टियां गुजारने फ्रांस प्रोग्राम बनाया और दूसरे ने लंदन और तीसरे ने पेरिस का, और हर जगह अपना तारुफ 22 ग्रेड के ऑफिसर के बेटे होने से शुरू करते। नौकर को ताकीद की कि हमारी 3 माह बाद वापसी होगी, तुम बाबा का पूरा ख्याल रखना और वक्त पर खाना देना। जी अच्छा साहब जी। सब चले गए और बाप अकेला घर के कमरे में लेटा सांस लेता रहा। न चल सकता था, न खुद से कुछ मांग सकता। नौकर घर को ताला लगाकर बाजार ब्रेड लेने गया तो उसका एक एक्सीडेंट हो गया। लोगों ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया और वो कोमे से होश में न आ सका। बेटों ने नौकर को सिर्फ बाप के कमरे की चाबी देकर बाकी सारे घर को ताला लगाकर चाबियां साथ ले गए थे। मुलाजिम इस कमरे को ताला लगाकर चाबी साथ लेकर गया था कि अभी वापस आ जाऊंगा। अब बूढ़ा रिटायर्ड सरकारी अफसर कमरे में लाख हो चुका था और वो चल फिर नहीं सकता था, किसी को आवाज नहीं दे सकता था। लिहाजा 3 माह बाद जब बेटे वापस आए तो ताला तोड़कर कमरा खोला गया तो लाश की हालत हो चुकी थी। जो मोहतरम ख्वातीन और हजरात, इबरत का मकाम है ये वाकया। हम किसी तरह अपनी औलाद के लिए हलाल और हराम की परवाह किए बगैर इनका मुस्तकबिल संवारने के लिए तन मन धन खपाते हैं और ज्यादा से ज्यादा दौलत जायदाद बनाकर उनका मुस्तकबिल महफूज करने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि ये औलाद कल बुढ़ापे में मेरी खिदमत करेगी। आला तरीन गैर मुल्की स्कूलों में दुनियावी तालीम दिलवाते हैं और दीन इस्लाम की तालीम दिलवाने को तौहीन समझते हैं, जिसमें सिखाया जाता है कि वालिदैन की खिदमत में अजमत है। हर इंसान जो बोता है उसी का ही फल पाता है। हमें भी सोचने समझने की अशद जरूरत है कि हम अपनी औलाद को क्या तालीम दिलवा रहे हैं। कहीं हमारा हाल भी ऐसा तो नहीं होने वाला। सोचिए, सैयदना अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह पाक ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को वही फरमाई कि मैं तुम्हारे बाद एक उम्मत पैदा फरमाऊंगा, इन्हें पसंदीदा बात पहुंचेगी तो मेरी हम्द करेंगे और शुक्र बाजा लाएंगे, और अगर इन्हें कोई नापसंदीदा बात पहुंचेगी तो सवाब की उम्मीद रखेंगे और सब्र से काम लेंगे। जबकि कोई दानिशमंदी होगी ना कोई इल्म होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, ऐ रब ये कैसे होगा जबकि कोई दानिशमंदी होगी ना कोई इल्म होगा। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, मैं इन्हें अपने इल्म और अपने इल्म से अता फरमाऊंगा। हजरत सैयदना मोहम्मद बिन इसहाक अलैहि रहमतुल्लाह अलैहि रज़ाक फरमाते हैं, मुझे एक आलिम साहब ने बताया कि हजरत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना व अलैहि सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह पाक को सबसे ज्यादा महबूब उम्मत मोहम्मदिया है। अर्ज की गई, आप इनकी क्या फजीलत बयान फरमा रहे हैं? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना किसी और उम्मत पर इतना आसान नहीं किया गया जितना इस उम्मत पर आसान कर दिया। हजरत सैयदना उस्मान बिन अबुल आस रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी वालदा से रिवायत करते हैं कि वो विलादत मुस्तफा की रात मौजूद थी। बयान करती है, मैं घर में जिस तरफ भी देखती नूर ही नूर नजर आता और सितारों को देखा तो इतने करीब आ गए थे कि मैं कहने लगी ये मुझ पर गिर ही पड़ेंगे। हजरत सैयदना उतबा बिन अबू सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी वालदा माजिदा ने बयान किया, मुझसे एक नूर जाहिर हुआ जिससे शाम के महल्लात रोशन हो गए। हजरत सैयदना हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती है कि हजरत सैयदना आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, जब रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम मेरे बतन में तशरीफ फरमा हुए तो ये मेरे लिए हल्का तरीन और मुबारक तरीन हमल था। विलादत बासआदत के वक्त मुझसे नूर निकला, गोया रोशन सितारा हुआ। उसकी चमक से बसरा में ऊंटों की गर्दनें रोशन हो गई। दरवाजे गुनाह के ऐसे हैं जिनकी सजा दुनिया में जल्दी मिलती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन मरता है तो उसकी पेशानी पर पसीना आ जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, हर उस काम से बचो जिससे बाद में माजरत करनी पड़े। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, बरकत तुम्हारे बुजुर्गों उम्र रसीदा लोगों के साथ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन मोमिन का साया उसका सदका होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी कोई आदमी सदका करता है तो वो 70 शैतानों के जबड़े तोड़ता है। माह शाबानुल मुअज्जम में एक बहुत ही खास तरीन वजीफा, इस वजीफे की बरकत
برکت سے اللہ پاک آپ کو مالا مال کر دے گا، جیسے آپ نے پہلے بھی ایسے وظائف کیے۔ آج آپ کا جو خاص وظیفہ ہے صرف اور صرف ماہ شعبان کا وظیفہ ہے، یہ وظیفہ آپ کو صالحہ سال امیر ترین بنا دے گا، اور امیر ترین ہی نہیں بلکہ امیر و کبیر بنا دے گا۔ اللہ پاک اس وظیفے کی برکتیں بہت جلد آپ پر ظاہر کر دے گا۔ پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب المرجب کا مہینہ آتا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رجب شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان سے ملا۔ اس حدیث پاک کی شرح میں حضرت مفتی احمد یار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رجب ہماری عبادتوں میں برکت دے اور شعبان میں خوشیوں خضوع اور رمضان کا پانا اس میں روزے اور قیام نصیب کر۔ صوفیہ اکرام فرماتے ہیں رجب بیج بونے کا مہینہ ہے اور شعبان پانی دینے کا اور رمضان کاٹنے کا، کہ رجب میں نوافل میں خوب کوشش کریں، شعبان میں اپنے گناہوں پر روئیں اور رمضان کریم میں اپنے رب کریم کو راضی کر کے اس کھیت کو خیریت سے کاٹے، عبادت ریاضت میں تلاوت میں لگا دے۔ رجب کا واسطہ دیتا ہوں، جب تک آپ ماہ رجب میں بیج نہیں بوئیں گے، شعبان میں پانی کس فصل کو دیں گے اور رمضان میں کون سی فصل کاٹیں گے؟ ذرا سوچئے، ماہ رجب بیج بونے یعنی عبادتیں کرنے کا مہینہ ہے، شعبان ان عبادتوں کو دگنا کرنے کا مہینہ ہے جو آپ نے رجب میں کی، اور رمضان ان عبادتوں جو آپ 2 مہینے میں ڈبل کہیں، ان مہینوں پر اجر پانے کا مہینہ۔ لہذا رجب تو گزر گیا اور اس میں ہم نے بہت سی عبادتیں بھی کی، یعنی ہم نے بیج بویا اور اب شعبان ہے تو یہ پانی دینے کا مہینہ ہے، تو آپ سب کے لیے یہ وظیفہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ محترم ناظرین، اسلامی تقویم کا 8واں مہینہ شعبان المعظم ہے، یہ فضیلتوں اور مغفرتوں والا مہینہ ہے۔ ان میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور لوگوں کی خطائیں معاف کی جاتی ہیں۔ اس مہینے کی عظمت و فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں رمضان المبارک کی تیاری کی ترغیب دی ہے۔ احادیث میں اس ماہ کی بڑی اہمیت وارد ہوئی ہے۔ یہ وہی مہینہ ہے جس کی نسبت رسول اللہ نے اپنی جانب کی ہے، یعنی یہ فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ جب بھی رجب کا چاند نظر آتا تو رسول اللہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی رمضان، اے اللہ ہم کو ماہ رجب اور شعبان کی برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک بخیر و عافیت پہنچا۔ شعبان ہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں رسول اللہ کی دیرینہ تمنا پوری ہوئی، یعنی تحویل قبلہ کا حکم آیا۔ رسول اللہ بشر بن برا رضی اللہ عنہ کے یہاں دعوت میں گئے ہوئے تھے، وہاں نماز ظہر کا وقت ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم با جماعت نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، 2 رکعت ادا کر چکے تھے، یکا یک تیسری رکعت میں تحویل قبلہ کا حکم آیا۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے بیت المقدس سے کعبہ کی طرف اپنا رخ پھیر لیا۔ اس مہینے میں تیمم سے متعلق احکامات نازل ہوئے۔ اس ماہ میں تاریخ اسلام کا عظیم غزوہ بنو المستلق پیش آیا۔ اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازواج مطہرات میں سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا۔ لہذا اسلامی سال کا یہ مہینہ اپنی فضیلت اور اہمیت کے اعتبار سے محتم بشان ہے، اور اسی کے ساتھ ہمیں ماہ رمضان المبارک کے سایہ فگن ہونے سے پہلے ہی اس کی بیش قیمت تیاریوں اور مختلف امور کے انجام دہی کا بھرپور موقع ملتا ہے۔ اس مہینے کی عظمت و فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ نے اس میں رمضان المبارک کی تیاری کی ترغیب دی ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے ہم لوگوں کو شعبان کے آخری دنوں میں ایک خطبہ دیا جس میں ماہ رمضان کی عظمتوں اور برکتوں کو بیان کرتے ہوئے اس کی تیاری کرنے کا حکم دیا۔ اس ماہ میں رسول اللہ بکثرت روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، جب رسول اللہ روزے رکھنا شروع کرتے تھے تو مجھے یہ خیال ہوتا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کبھی افطار نہیں کریں گے۔ میں نے ماہ رمضان کے سوا کسی اور مہینے میں آپ کو روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے ماہ شعبان کے، کہ اس میں آپ جس قدر روزے رکھتے اتنے کسی دوسرے مہینے میں نہیں رکھتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ کو شعبان اور رمضان کے علاوہ لگاتار 2 مہینے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ علماء کرام نے شعبان میں رسول اللہ کے کثرت سے روزہ رکھنے کے کئی اسباب بیان کیے ہیں، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے کون سے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا شعبان کے روزے، رمضان کی تعظیم و تکریم کے لیے، یعنی شعبان کے روزے رمضان المبارک کی عظمت، اس کی روحانی تیاری
اور انوار و برکات کے حصول کا ذریعہ ہے۔ شعبان کے روزوں کو رمضان کے روزوں سے ہی مناسبت ہے، رمضان کے روزوں سے وہی مناسبت ہے جو فرض نمازوں سے پہلے ادا کی جانے والی نوافل کو فرضوں سے ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان میں روزے رکھنے کو زیادہ پسند فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے اس کا سبب پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس مہینے میں ہر اس شخص کا نام ملک الموت کے حوالے کیا جاتا ہے جس کی روح اس سال قبض کی جانے والی ہوتی ہے، اس لیے مجھے یہ پسند ہے کہ میرا نام اس حالت میں پیش کیا جائے کہ میں روزے سے ہوں۔ حضرت محمد بن سعید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے خواب میں تشریف لا کر فرمایا اے مجھ پر درود پڑھنے والے اپنے منہ کو میرے قریب کرو تاکہ میں اسے چوم لوں۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ سن کر مجھے شرم محسوس ہوئی کہ میرا چہرہ کہاں اس قابل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک دہن سے اسے بوسہ دیں۔ میں اپنا منہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور کے قریب کیسے کروں؟ پھر میں نے یہ سوچتے ہوئے ہمت باندھی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے حکم ارشاد فرما رہے ہیں کہ کہیں مجھ سے خفا ہی نہ ہو جائیں اور یہ حسین منظر اوجھل ہی نہ ہو جائے، اس لیے میں نے اپنا گال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت ہی شفقت کے ساتھ مجھے بوسہ دیا۔ جب میں نیند سے بیدار ہوا تو میرے سارے گھر میں ایسی خوبصورت اور میٹھی خوشبو تھی جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اور میرا گال جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لب مبارک سے چوما تھا یہ اتنا خوشبودار ہو گیا کہ لوگ مجھے پوچھنے لگے کہ یہ کیسی پرسکون خوشبو ہے جو آج تک ہم نے نہیں سونگی۔ اللہ اکبر! اللہ پاک ہم سب کو آقا دو جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین آپ بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتے رہا کریں تاکہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکے، اور کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کریں۔ ناظرین مغرب سے پہلے یعنی کہ جب مغرب کی اذان ہوتی ہے اس سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد یہ درود فتح 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ درود پاک جو آپ کی سکرین پر شو ہو رہا ہے، محترم ناظرین یہ درود پاک فضائل کے لحاظ سے بہت بلند درجہ رکھتا ہے۔ اس درود پاک کے ذریعے فقر و معرفت کے منازل طے ہوتے ہیں، اس کی بہت تعریف اور فضائل بیان کیے جاتے ہیں، اس کے فوائد بے حساب اور دائرہ قیاس سے باہر ہیں۔ اس کا ثواب اس قدر ہے کہ اگر 1,00,000 امت ہو اور ہر امت میں 1,00,000 قبیلہ ہو اور ہر قبیلے میں 1,00,000 آدمی ہو اور ہر آدمی 1 سال تک زندہ رہے اور اس میں سے ہر آدمی روزانہ 1,00,000 مرتبہ اس درود شریف کے علاوہ کوئی اور درود پڑھے اور اس کے تمام سالوں کے پڑھے ہوئے درود شریف کا ثواب جمع کیا جائے تو اس درود شریف کے 1 مرتبہ پڑھنے کے برابر ہوگا۔ اس درود شریف کا ورد راہ سلوک میں کامیابی کا ضامن ہے۔ درود فاتح ایسا درود شریف ہے جس سے ہر بند چیز کھل جاتی ہے اور ہر کام میں فتح حاصل ہوتی ہے، اس لیے اسے درود فاتح کہا جاتا ہے۔ مولانا عبد المقارب شیخ شمس الدین بن ابو الحسن ابو بکری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ درود شریف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے معمول میں تھا اور ان کے طریقے میں تھا۔ اس درود پاک کی بدولت اللہ تعالیٰ نے آپ کو صدیق کا درجہ عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ کی معرفت کے درجے طے ہوئے اور اسی درود کی بدولت آپ کو مقام صدیقیت حاصل ہوا۔ بعض بزرگ فرماتے ہیں اس درود شریف کا 1 مرتبہ پڑھنا 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ کچھ اولیاء اللہ فرماتے ہیں اس درود شریف کا 1 مرتبہ پڑھنا 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ کچھ اولیاء اللہ فرماتے ہیں اس درود شریف کا 1 مرتبہ پڑھنا 4,000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا، اور یہ عین ممکن ہے۔ حضرت ابو المقارب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس درود شریف کو جو شخص 20 دن پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے جتنے گناہ ہیں سب بخش دے گا۔ شیخ المشائخ حضرت محمد بکری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صدق دل سے اس درود شریف کا زندگی میں صرف 1 مرتبہ پڑھنا بھی آخرت میں دوزخ کی آگ سے نجات دلا سکتا ہے۔ حضرت سیدنا احمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ درود شریف حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو بہت پسند تھا اور ان کی یہ خاص اوراد میں شامل تھا۔ یہ ایک آب حیات ہے۔ بہت سارے بزرگوں نے اس درود پاک کی تعریف کی ہے اور اس کو پڑھ کر کمال کی حد کو پہنچے۔ یہ ایک خاص الخاص عجائبات اور خاص رازوں میں سے ہے۔ اس کے پڑھنے سے نور کے پردے کھلتے ہیں اور ایسا نور پیدا ہوتا ہے جس کی قدردانی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اسے 100 مرتبہ روزانہ پڑھنا چاہیے۔ 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں۔ ناظرین یہ جو آیت الکرسی ہے یہ آپ کو اتنی دولت دے دے گی، اتنا پیسہ دے دے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے، کیونکہ جس نے بھی یہ عمل کیا اس کو اس وظیفے کے بے شمار
فائدے ملے ہیں، اس کی برکت سے اس کی ساری پریشانیاں بھی ختم ہوئی ہیں، اور اللہ پاک نے اس کو اتنا نوازا ہے کہ اس کے آنے والی نسلیں بھی اس دولت سے کھیلیں گی۔ تو اس عمل کو ضرور کر لینا، اس عمل کو ان لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا جن کے حالات خراب ہیں، تنگ دست ہیں، مشکل میں زندگی گزار رہے ہیں، تاکہ وہ لوگ بھی اس عمل کو کریں اور اس وظیفے سے فائدہ حاصل کریں، کیونکہ آج کی جو مہنگائی ہے، ہر بندہ بڑی مشکل میں ہے، ہر بندہ مشکل سے گھر کا گزر بسر کر رہا ہے۔ تو آپ لوگ کسی کے پاس جانے سے پہلے، کسی عامل کے پاس، کسی پیر فقیر کے پاس جانے سے پہلے آپ یہ لوگ چپ چاپ یہ عمل کر لیں۔ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد ایک چھوٹی سی یہ آیت پڑھ لیں۔ یہ آیت ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ترجمہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کار ساز ہے، یعنی اللہ پر توکل اور اس کے سامنے گڑ گڑانے والے کے ساتھ اللہ کافی ہے، وہی دشت زدہ کو امن نصیب فرماتا ہے، طالب پناہ کو پناہ دیتا ہے، وہی بہترین والی اور بہترین مددگار ہے، لہذا جو بھی اسے اپنا والی بنائے اسی سے مدد طلب کرے، اسی پر توکل ہو اور مکمل طور پر اس کی طرف یکسو ہو جائے تو اللہ بھی اس کا والی بن کر اس کی مکمل حفاظت فرماتا ہے۔ جو صرف اللہ سے ڈرے اور تقوی اختیار کرے اسے ہر دہشت اور ڈر سے امن فراہم کرتا ہے اور اس کی ضرورت کے مطابق ہر مفید چیز مہیا کرتا ہے۔ یہ آیت آپ نے 41 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد پھر اپنے اللہ سے جس چیز کا آپ کا مقصد ہے، جس مقصد کے لیے آپ دعا کریں گے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی وہ دعا ضرور قبول فرمائیں گے۔ آیت الکرسی جس گھر سے نکلتے وقت پڑھو گے تو 70,000 فرشتے ہر طرف سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ جب گھر داخل ہوتے وقت پڑھو گی تو آپ کے گھر سے محتاجی دور ہو جائے گی۔ جب وضو کے بعد پڑھو گے تو 70 درجے بلند ہو جائیں گے۔ اگر رات کو سوتے وقت پڑھو گے تو آپ کا پہلا پاؤں زمین پر اور دوسرا جنت میں ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔